تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اس سٹیج کے لیے انتظار کریں تو ہم ایک ورلڈ وار 3 یا تیسری جنگ عظیم کا آغاز کر بیٹھیں گے؟ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں. حمدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے آپ کا علم مکمل ہونا چاہیے، ہم علم میں پیچھے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارے پاس صرف قرآن پاک تھا، تب پوری دنیا کو فتح کیسے کیا گیا؟ تو کیا اسلام اس قدر کمزور ہو گیا؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. یہ بات یہ ہے کہ اسلام کمزور نہیں ہوا، مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا ازالہ کرنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ علم نہیں تھا، اس طرح طیارے آسمان سے بم نہیں برساتے تھے. اس وقت تیر تفنگی ہوتے تھے، 4 تلواریں آپ کے پاس ہیں. تعلیم تو اس وقت بہت کم تھی، آج کی نسبت اس وقت تعلیم بہت کم تھی، ایٹم بم نہیں تھا اس وقت، لیکن پھر بھی جہاد کیا گیا، پھر بھی پوری دنیا کو فتح کیا گیا. تو آج اسلام کو کیا ہو گیا؟ آج قرآن مجید کو کیا ہم ہدایت، جو دونوں جہانوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا ہم قرآن مجید کو ہم علم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے ہیں؟ ہم قرآن مجید کو صرف تعلیم سمجھ رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل علم ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیے، قرآن مجید نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ آخرت میں کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا علم ہے. اس نے ہمیں ہتھیار بنانے نہیں سکھائے، اس نے ہمیں اقتصادی ترقی کے گر نہیں بتائے. قرآن مجید دونوں جہان کی فلاح بتاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں. یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن آپ کو چارپائی بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا، ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا. اس کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے. مسلمان اس علم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کیا آپ اس وقت یہ اجازت دیں گی کہ جو اس وقت ہتھیار استعمال کیے گئے تھے، مسلمانوں نے ہتھیاروں کو اب بھی پکڑے اور پکڑ کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا؟ یہ آپ نے بار بار دنیا کو فتح کرنے کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام گویا دنیا کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اسلام دلوں میں اترنے کے لیے آیا ہے. وہ اپنے استدلال سے دلوں کو مسخر کرتا ہے. اس وقت جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی تفصیل آپ دیکھیے کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اللہ کی حجت تمام کر دی. اس کے بعد لوگوں کو سزا دی گئی، وہ خدا کا فیصلہ تھا. ہمارے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت بھی میسر کرنی ہے، زمانے کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے. یہ بار بار فتح کا لفظ نہ استعمال کیجیے. یعنی ملک گیری کے لیے اور دولت لوٹنے کے لیے اور ملکوں کو تسخیر کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا. جہاد اللہ کی راہ میں جنگ ہے، ظلم اور عدوان کے خلاف. وہ انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ فتح کے نام پر ظلم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، آخری درجے کی پستی میں گر چکے ہیں، اخلاقی لحاظ سے اتنے پست ہیں کہ آپ مسلمان کی بنائی ہوئی دعا کے بارے میں اعتماد نہیں آج کر سکتے. ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے بازاروں میں کیا ہوتا ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، کم ہم تولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، فریب ہم کرتے ہیں. اس معاملے میں ہمارا کمال ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیے ہماری عزت کیا رہ گئی ہوئی ہے. اس صورتحال میں خدا آپ کی مدد کرے گا؟ مسلمان اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں، علمی لحاظ سے کمزور ہیں، طبعی علوم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جب تک آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے آپ ظلم کے خلاف بھی اقدام نہیں کر سکتے. بار بار ہم جہاد کا مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاد ظلم کے خلاف جدوجہد کا نام ہے. تو اس ڈیفینیشن کی روح سے تو امریکہ کا جو افغانستان اور عراق کے خلاف جدوجہد ہے وہ بھی جہاد ہی کی کیٹیگری میں آتی ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاد صرف مسلمانوں کے لیے؟ اور اس ڈیفینیشن کی روح سے ایک اور بات کنکلوڈ ہوتی ہے کہ ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے واقعتاً ظلم کے خلاف ہی جدوجہد کر رہی ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جہاد کا حکم صرف ہمیں دیا گیا ہے. دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے، یہود کے ہاں بھی موجود رہا ہے، مسیحیوں کے ہاں بھی موجود رہا ہے. تورات میں اس کا پورا قانون بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس کا جواز تسلیم کیا گیا ہے. میں نے تو عرض کیا کہ اس وقت اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے اس کو. اگر کہیں ظلم و عدوان ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو جنگ کی اجازت دیتی ہے. خود اقوام متحدہ کے حکم کے تحت فوجیں بھیجی جاتی ہیں. افغانستان میں ایسا ہی ہوا ہے. افغانستان میں امریکہ اس طرح نہیں گیا جس طریقے سے وہ عراق میں گیا ہے. یہاں اقوام متحدہ کی اجازت سے اس نے اقدام کیا ہے. ظلم کے معاملے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ دنیا میں ایسے بین الاقوامی ادارے بنے کہ اگر کہیں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو معاملہ ان کے سامنے آئے، دنیا کی قومیں مل کے فیصلہ کریں، ساری قومیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. جو بات ہم کہتے ہیں وہ صرف اتنی ہے، اور ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم اور عدوان ہو تو اس کو مٹانے کے لیے تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے.
یعنی یہ چیز کیا دنیا سے جنگ ختم ہو گئی ہے؟ یہ بالکل ایسے بات ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کوئی جنگ نہیں کرتا تھا, جنگ حرام سمجھی جاتی تھی. اسلام آیا تو اس نے جنگ کی اجازت دے دی. دنیا میں جنگ ہو رہی تھی, اس جنگ کو قانون قاعدے کا پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ضابطوں کا پابند کیا, اخلاقی حدود کا پابند کیا ہے. یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا غلط چیز کو غلط طریقے سے بیان کر دیتے. سر اس پہ اگر میں یہاں پہ یہ کوشچن کروں کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص اپنے گروہ کے ساتھ آپ کی گردن پہ اگر چھرا لگا کے کھڑا ہو جائے اور میں یہاں پہ اکیلا کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں, میں ریاست کا انتظار کروں گا یا میں کوشش کروں گا کہ اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روک دوں؟ بڑی گمراہ کن مثال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی مجھ پر حملہ کرتا ہے تو مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے. قوم پر حملے کا معاملہ تو قوم فیصلہ کرے گی. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, یہ یقیناً آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ کو سوچ یقیناً رہے ہیں معلوم ہے تو آپ پھیر دیں؟ انفرادی طور پر میری مدد کرنے کے لیے آئیں گے. اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کریں گے. جس وقت قوم کا معاملہ ہے تو قوم فیصلہ کرے گی. یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اس وقت بھی میں آپ کو اذن دے گا تو آپ آگے بڑھیں گے. میرے گھر پر اگر حملہ ہوا تو میں آواز دوں گا پہلے آپ کو, اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ میرے گھر میں داخل ہو. ہم ریاست کے طور پہ پھر بھی چل پڑے. یہ کیا فرمایا آپ نے؟ کشمیری اگر ہم نہیں بھی بلا رہے تو منظم قوم کی طرح ہو کے ہم پھر بھی چل پڑے. یہ کس نے کہا ہے؟ منظم قوم اگر وہ نہیں بھی بلا رہا تو نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو کہا کہ جس وقت کوئی آدمی آواز دے گا تو اگر فرد ہے تو اس کے بعد فرد فیصلہ کرے گا, اور اگر کوئی منظم ریاست کو آواز دی جا رہی ہے تو اس کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. غمزہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر سپوز کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے باشندے ہیں جس کی جو حکمرانی کرتے ہیں وہ طاغوتی طاقتیں ہیں اور ان پر سامراجی حکومتوں کا بہت چھاپ ہے, اور اگر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی اور ملک پر سلطنت پر بہت ظلم ستم ہوتا ہے اور جہاد لگتا ہے کہ نافذ ہو چکا ہوا ہے, لیکن حکومت کسی بھی صورتحال میں جہاد کا حکم نافذ نہیں کر رہی ہے, اور ہم کیا خاموش تماشائی بن کے بیٹھ جائیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کی مدد کر بھی سکتے ہیں لیکن حکومت اس کا اعلان نہیں کر رہی ہے, تو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خاموش تماشائی بنے. آپ کو اپنی حکومت کی اصلاح کے لیے میدان میں نکلنا چاہیے. آپ اپنی قوم کو ہموار کریں, آپ اس کی تربیت کا کام کریں. حکومتیں ایسے ہی نہیں مسلط ہوتی, قوم گر جاتی ہے پستی میں جب حکومتیں مسلط ہوتی ہیں. لیکن اگر اس طرح ہو کہ سسٹم بہت کرپٹڈ ہو اور اگر ایک گروہ آواز اٹھاتا ہے تو یہ وہ بات نہیں آ جاتی کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب آپ پرامن طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے, دنیا کا بین الاقوامی قانون بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں وائلنس اختیار کریں گے تو پھر تو دنیا کی ہر طاقت آپ کے خلاف ہوگی. آپ امن کے ساتھ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کریں. حکومتیں کبھی قوم کی مرضی کے خلاف مسلط نہیں ہو سکتی, یہ آپ کا خیال ہے. آپ یقین کریں کہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ فوجی حکومتیں آ جاتی ہیں, آمریت آ جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ, قوم منتظر ہوتی ہے اس کی تب آتی ہے. اگر ہماری قوم کی تربیت ہو کہ وہ ہر حال میں نفی کر دے. مجھے اب تک یاد ہے کہ جس وقت اس سے پچھلی فوجی حکومت آئی تھی تو اس موقع کے اوپر سیاستدانوں تک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اگلے دن ایک پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ ہر حال میں ہم اس سے تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں, بحال کیجئے آپ اس سے پہلے جو جمہوری حکومت. ایسا نہیں ہے, ہم قومی سطح پر اس پستی میں اتر گئے ہوئے ہیں, ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا. ہمارا خیال ہے کہ پستی یہی رہے گی, کم ہم تولیں گے, جھوٹ ہم بولیں گے, ملاوٹ ہم کریں گے, دھوکے ہم کریں گے, فریب ہم دیں گے, خدا آسمان سے اتر کے ہماری ضرور مدد کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ہماری ہر پالیسی پر اور ہر جو ہم حکمت عملی اپناتے ہیں اس پہ امریکہ کی بہت چھاپ ہوتی ہے, ہر بچہ پیدا جانتا ہے. جب تک آپ کمزور ہیں ایسا ہی رہے گا. جب آپ دنیا میں سپر پاور تھے, دنیا کی ساری قوموں پر آپ کی پالیسی کی چھاپ ہوتی تھی. تو کیا اس قدرت کا قانون ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا, طاقت ہوگی اس کی چھاپ دنیا کی پالیسی اس پر طرح ہوگی. نہیں ہو سکتا کہ اگر کرپٹڈ گورنمنٹ ہے تو کوئی اور مفتی یا پھر اور قاضی ہو جو کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دے. اس طرح کا کوئی قاضی اگر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو ایک اور فساد پیدا کر دے گا, مسلمان اور برباد ہوں گے اور تباہی آئے گی. جب آپ کی ایک منظم ریاست موجود ہے تو اس کی اصلاح کیجئے. پہلے وہ قاضی صاحب اگر یہ کام کر ڈالیں گے اور اس کے بعد 10 آدمی اٹھ کھڑے ہوں گے, ہم اصلاح کا حال اس کے بعد آپ کی فوج ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑی اصلاح ہوگی. کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پرامن طریقے سے وکلا اگر احتجاج کرتے ہیں تو آج تک ان کی بات نہیں مانی گئی ہے. تو یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم خود اٹھیں اور خود ان کی مدد کریں جو کہ اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کہ کو اٹھنا چاہیے امن کے ساتھ, آپ کو اٹھنا چاہیے سیاسی جدوجہد کے لیے, آپ کو اٹھنا چاہیے دنیا کے مسلمہ قواعد کے مطابق. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی قوم جب اس طریقے سے اٹھی تو ہندوستان میں ایک عظیم تحریک منظم کرنے میں کامیاب ہوئی. آپ سیاسی طریقے کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ اصل میں جلد بازی ہے جو ہمارے اوپر سوار ہے. اور ہوتا کیا ہے, ہم ہوتے 200-400 ہیں اور پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. جس دن قوم میری رائے کے مطابق فیصلہ کر دے گی اس دن میں قوم سے بات کروں گا. سر میزائل حملوں کے نتیجے میں ہم لوگوں نے پرامن طریقے سے پرزور احتجاج کیا ہے, اس کے باوجود ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی بڑی مصیبت ہم پہ نازل کر دی جائے اور ہماری حکومت جو ہے باہمی طور پہ یہ سوچ لے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے, تو اب ایک ملک اس دنیا میں الگ تو نہیں ہے,
اگر ایک ملک جنگ کرے گا تو اس کا پورا بلاک یا اس کے جتنے الائز ہیں وہ سارے اٹیک کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اس سٹیج کے لیے انتظار کریں تو ہم ایک ورلڈ وار 3 یا تیسری جنگ عظیم کا آغاز کر بیٹھیں گے؟ آپ جب جمہوری طریقے سے فیصلے کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. قوم کبھی اتنے احمقانہ فیصلے نہیں کرتی. یہ فیصلے ہمیشہ کچھ گروہ کیا کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں معاملے کو زیر بحث آنے دیجئے, میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کوئی احمقانہ فیصلہ نہیں ہوگا. حالات دیکھے جائیں گے, اپنی طاقت دیکھی جائے گی, اپنے اقتصادی معاملات دیکھے جائیں گے, دنیا کے معاملات دیکھے جائیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. ابھی آپ کی پارلیمنٹ نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور آپ دیکھیے کتنی متوازن قرارداد وہ سامنے لائے ہیں. آپ اپنی پارلیمنٹ کو, اپنے جمہوری اداروں کو کام تو کرنے دیجیے, ٹھیک ہے ان کو فیصلے کرنے آپ. سر ہماری تمام تر بحث اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ فی الوقت جہاد تو بہت دور کی بات, ہمیں اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے. اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو جہاں بھوک ہے خوراک نہیں ہے, ظلم ہے تو انصاف نہیں ہے, تعلیم کی بہت بری کیفیت ہے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بہت گری ہوئی ہے. اب کیسے یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے, ہمیں اخلاقیات کو اوپر لانا چاہیے, ہمیں منظم ہونا چاہیے, ریاست کو منظم کرنا چاہیے. اس کا کوئی روڈ میپ دے سکیں گے آپ؟ ہم کس طریقے سے اس تک پہنچیں گے کہ چلو مانا جہاد نہیں کر سکتے, ہم تعلیم یافتہ کیسے ہوں گے, ہم ایسے حکمرانوں کو سامنے کیسے لائیں گے جو واقعی ہمارے لیے لڑیں؟ جس دن آپ کے دانشور, آپ کے مذہبی پیشوا اور آپ کے رہنما یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں سیاست بازی بھی نہیں کرنی اور انہیں تلوار بھی نہیں اٹھانی, انہیں قوم کی تعمیر کرنی ہے, یہ عمل شروع ہو جائے گا. یہ ایک خواب ہے. 60 سال سے آپ کی لیڈرشپ آپ کو پیغام یہی دے رہی ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اصل حادثہ یہ ہے, اپنی لیڈرشپ کی بات کی طرف آپ توجہ کریں. آپ کے دانشور کالم لکھتے ہیں, آپ کے صحافی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے مذہبی رہنما تقریریں کرتے ہیں, ان کی ذرا تقریروں کو سنیے, وہ کیا چیز ہے. کیا انہوں نے اپنی ساری جد و جہد کا مرکز اور محور تعلیم کو, اقتصادی حالات کی بہتری کو اور اخلاقی تعمیر کو بنایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے قوم کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر وقت ہم اس کو سبق ہی یہی دیتے ہیں کہ اٹھو. یہ دیکھیے نا یہاں کتنی گفتگو ہوئی ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے اگر حکومت خراب ہو تو کیا کیا جائے. حکومت آسمان سے نازل ہوتی ہے, الناس علی دین ملوکہم. یہ تو معلوم ہے کہ جس وقت بادشاہ ہوتے تھے تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے, جمہوریت ہے تو اب لوگوں کی پیروی حکومتیں کرتی ہیں, لوگ فیصلہ کرتے ہیں. آپ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے نکلے کب ہے کہ تعمیر نہیں ہوئی. جن لوگوں نے اپنی قوموں کی تعمیر کا کام کیا ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے تائیوان, چین اگر چاہے تو 24 گھنٹے میں اس پر قبضہ کر لے, نہیں کرتا, اس لیے کہ ابھی قومی تعمیر کے وہ اس مرحلے پر نہیں پہنچا جہاں امریکہ کو چیلنج کر سکے. یہ ہوتی ہے ان قوموں کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی جو حالات کو سمجھتے ہیں. یہ ہم احمق ہیں کہ قبل از وقت ہر طرح کا اقدام کر کے ہم اپنی طاقت کو تباہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. جہاد کے تصور کو بیس بنا کے یورپین ورلڈ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ آل مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلم. تو ایسی صورت میں ہم امت مسلمہ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے جہاد کے تصور کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے؟ یہ بھی مبالغہ آمیزی ہے. دنیا میں اور بہت سی قوموں کے اندر بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں. تعامل کیا کرتے رہے ہیں اور دوسرے لوگ کیا کرتے رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس طرح کے حملے کیے. آپ کو یاد ہے کہ راجیو گاندھی کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ بھی مبالغہ آمیزی ہے. مسلمانوں نے بھی اس ہتھیار کو استعمال کیا, دنیا کی بعض اور قوموں نے بھی اپنے مقاصد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی حال میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر صورت میں صحیح اخلاقی اصولوں پر جدوجہد کرنی چاہیے. آرگومنٹ کی بیس پہ ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی کتاب پیش کریں گے, قرآن مجید پیش کریں گے, پیغمبر کے ارشادات پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں خودکشی حرام ہے, معاہدات کو توڑنا حرام ہے, غیر اخلاقی اقدامات کرنا حرام ہے, غیر مقاتلین کے خلاف, نان کمبیٹنٹس کے خلاف ادنا درجے کا اقدام کرنا حرام ہے. ہمارا قانون تو یہ ہے جس کو سورہ محمد میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ عین میدان جنگ میں لڑنے والے ہتھیار پھینک دیں تو ہم ان کی جان نہیں لے سکتے, قیدی بنا سکتے ہیں. غازی صاحب آپ نے اکثر کہا ہے کہ منظم اسلامی ریاست ہی جہاد کا اعلان کر سکتی ہے. غازی صاحب جب منظم اسلامی ریاست جہاد کا اعلان کر دے تو کیا وہ خودکش حملوں کو بھی ایکسیپٹ کر سکتی؟ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے دین نے روکا ہے. خودکشی دین میں حرام ہے, وہ اس کو جائز کیسے قرار دے سکتی ہے؟ غیر مقاتلین پر, نان کمبیٹنٹس پر حملہ اسلام میں حرام ہے, وہ اس کو کیسے جائز قرار دے سکتی ہے؟ یعنی ایک اسلامی ریاست کو جہاد کا اعلان کرنے کی آزادی آپ دیتے ہیں لیکن خودکش حملوں کی آزادی آپ پھر بھی نہیں دیتے. میں کسی ایسے کام کی اس کو آزادی نہیں دے سکتا جس سے اللہ نے روک
روک دیا ہے, جس سے اللہ کے پیغمبر نے روک دیا ہے. اصل میں آپ جہاد کا لفظ صرف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, لیکن ہم سب اس کا کے ساتھ ایک پورا قانون سوشل ہے. ایسپیکٹ یہ ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر ایک فلسطینی خاندان ہے, اس میں ایک 17 سالہ لڑکے کا سارا خاندان اسرائیلی فوجی مار دیتے ہیں. اب اس کو ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ تم یہ بم پکڑو اور ان کو جا کے انتقاماً ماراؤ. اب بھلے اس میں ایک مذہبی ایلیمنٹ کم بھی ہو جائے, لیکن ہم اس کو پھر بھی تو نہیں روک پائیں گے نا, کیونکہ اس کے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے, وہ ایک چلتا پھرتا ٹائم بام بنا ہوا ہے. عرب یہی کرتے تھے, ان کے اسی طرح انتقامی جذبات ہوتے تھے, اس کو روکا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث ہوئے تھے؟ اس لیے مبعوث ہوئے تھے. کون کرے گا ہم سے؟ یہ آپ کے مذہبی رہنماؤں کو کرنا چاہیے, آپ کے دانشوروں کو کرنا چاہیے, آپ جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ کے پاس تعلیم کے ذرائع ہیں, انسانوں کے ذہنوں کو بدلیے. پیغمبروں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے آ کے انسانوں کی اخلاقی تربیت کی. عرب سے بڑھ کر انتقام کے جذبات کن لوگوں میں تھے؟ ان کے ہاں تو بعض وقت گھوڑا دوڑانے پر 40 سال کے لیے جنگ ہوتی رہتی تھی. اس کے باوجود ان کو منظم کیا گیا, ان کو ریاست کے حکام کا پابند کیا گیا, ان کو مال غنیمت لوٹنے کے بجائے اسٹیٹ کے خزانے میں جمع کرانے کا پابند کیا گیا, اس کی تقسیم کے قاعدے بنائے گئے. یہ سارے معاملات کیے. پاکستان میں نشان حیدر کا ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے یا ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے, تو راشن مناز جو تھے انہوں نے اپنا تیارہ خود گرایا, ان اے سینس انہوں نے خودکشی کی, ان کو دیا گیا. عزیز بٹی شہید, ان کو پتا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا, لیکن سٹل وہ بارڈر کے پاس گئے. لالک جان وہ کیمپ میں گھس گئے, ان کو پتا تھا کہ ان کو اڑا دیا جائے گا. ایک طرح کی ایک انڈائریکٹ خودکشی تھی یہ. تو کیا پاکستانی اسکالرس کو یا پارلیمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے؟ کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ یہ دو صورتیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں. ایک ہے خودکشی کرنا, اور ایک یہ ہے کہ ایک نہایت خطرناک صورتحال میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی اقدام کرنا, جس میں یہ یقین ہوتا ہے آپ کو کم و بیش کہ آپ جیتے نہیں رہیں گے, لیکن وہ اقدام ایک جنگی اقدام ہوتا ہے. ان دو باتوں میں بہت فرق ہے. اس وجہ سے اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. میدان جنگ میں بعض وقت یقین ہوتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا, لیکن آدمی اقدام کرتا ہے. یہ اقدام ایک آدمی کا ایک طرح سے جس کو آپ کہتے ہیں فدائی حملہ کر دینے کا طریقہ ہے, یہ اور چیز ہے بالکل. یہ خودکش حملہ جو ہے اس میں تو آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو اصل میں اپنے آپ کو اڑا دینا ہے. تو ان دو باتوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے. میدان جنگ میں کچھ اور فیصلے کیے جاتے ہیں. اس وقت جو خودکش حملے ہوتے ہیں یہ تو گوناگون جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ خودکشی, دوسرے یہ کہ معصوم لوگوں کے درمیان میں گھس جانا, کسی سفارت خانے پر حملہ کر دینا جس کے لیے ہم پابند ہیں اسلامی قانون کی روح سے, کسی سفیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم. یعنی جو اخلاقی اصول ہیں ان سب کو پامال کر کے, بین الاقوامی معاہدات کو پامال کر کے, اپنی حکومت کی رٹ کو پامال کر کے ہم یہ اقدامات کرتے ہیں. ایک منظم ریاست لڑ رہی ہے, میدان جنگ میں آپ اترے ہوئے ہیں. میدان جنگ کے اندر بہت سے فیصلے بہت خطرناک کرنے پڑتے ہیں, تو ان فیصلوں کو اس کے ساتھ از راہ کرم نہ ملائیے. ان فیصلوں میں بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو میں بھی اگر موجود ہوگا تو شاید میں کر ڈالوں. صاحب, جو مغربی اسکالرز ہیں وہ مسلمانوں میں جہاد, خودکش حملوں اور دہشت گردی کی ایک بڑی غیر روایتی تعبیر یہ بھی کرتے ہیں, جس کا 21ویں صدی میں بہت عروج حاصل ہوا ہے ان سارے کانسیپٹس کو, کہ 20ویں صدی میں صحت کی سہولتیں بہت عام ہوئی, جن کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا. اب آبادی اور وسائل میں ایک عدم توازن کریٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار کی بہتر سہولتیں نہیں مل سکی, تو جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک بے مقصد زندگیوں کو بامقصد بنانے کے لیے اب دنیا میں ان سارے ٹیکٹکس کے ذریعے انسٹیبلٹی میں اضافہ کریں. تو میم صاحب, ایک ایسپیکٹ پھر یہ بھی ہے کہ کیا جو ان خودکش حملے ہیں اس کی ڈیموگرافک بیس کو کنٹرول فیملی پلاننگ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی اس وقت 1.5 ارب کے قریب پہنچ رہی ہے. شاید آپ گنیں تو جو لوگ اس طرح میدان میں اور اترے جو ہوئے باقی نہیں ہیں اس میدان میں گامدی صاحب, وہ اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے ولنریبل ہیں کہ ان کو کوئی بھی ایک مولوی فضل اللہ جیسا آدمی اٹھ کے اپنا کیا کہتے ہیں اعلی کار بنا سکتا ہے. میں تو الٹ بات کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے باوجود اتنے مہذب ہیں, اس کے باوجود اتنے پرامن ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود, اس غربت کے باوجود بھی چند ہزار کو چھوڑ دیں آپ, وہ اس طرح کی ترغیب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو تجزیے کیے جاتے ہیں, ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے ہماری, کہ ہم اپنی قوم کو غربت سے نکالیں. ہماری اپنی قوم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, انسانیت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے معیار زندگی کو بڑھائیے, آپ ان کے لیے انفراسٹرکچر کی سہولتیں فراہم کیجیے, آپ ان کے لیے تعلیم کا اہتمام کیجیے. آخر دنیا اتنا کچھ جنگوں پہ خرچ کر رہی ہے, یہ لوگوں کی بہبود کے لیے کیوں خرچ نہیں کرتی؟ ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں.